السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو لیکچر میں ہم کارپوریٹ لا اینڈ سیکریٹریل پریکٹسز کے سبجیکٹ میں سیکشن نمبر 67 سے 73 تک پڑھیں گے، جو کہ الاٹمنٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز کے اوپر ہیں یہ سیکشنز۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الاٹمنٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچر، سب سے پہلے الاٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ دا ورڈ الاٹمنٹ مینس دا ایکشن آف الاٹنگ سم تھنگ. In this subject we use this word for the equity securities and debt security. Allotment سے مراد کوئی ایکشن جس میں ہم چیزوں کو الاٹ کرتے ہیں، چیزوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سبجیکٹ میں جب ہم الاٹمنٹ کا لفظ یوز کر رہے ہیں وہ اکویٹی اور ڈیٹ سیکیورٹیز کے لیے، جو کہ شیئرز اور ڈیبینچرز ہیں، ان کی الاٹمنٹ مراد ہوتا ہے جب بھی ہم اس سبجیکٹ میں الاٹمنٹ کا لفظ یوز کریں گے۔ الاٹمنٹ آف شیئرز یا ڈیبینچر کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام کو پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ کارپوریشن جو ہوتی ہیں وہ تھرو پروسپیکٹرز انوائٹ کرتی ہیں کہ لوگ اس کے شیئرز کو خریدیں یا ڈیبینچرز کو خریدیں اور اس کے لیے کیپٹل پرووائڈ کریں۔ اور دوسری سائڈ پر بائر سائڈ پر یا فنڈ مینیجر یا بائر سائڈ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپلیکیشن فارم پر وہ سبسکرائب کرنے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں، جو کہ بیسیکلی آفر ہوتی ہے کہ میں آپ کے شیئر خریدنا چاہتا ہوں، اتنے شیئرز ہیں اور اس کے لیے ویلیو اتنی دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے، اس طرح کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ پھر جب آفر کو کارپوریشنز ایکسپٹ کر لیتی ہیں تو ان کو الاٹ کرتی ہیں شیئرز، کن کو؟ جو انویسٹرز ہوتے ہیں، اور ان ریٹرن ان سے کیپٹل لے لیتی ہیں یا کیپٹل کمپنی کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے پروسیس، اور اس میں جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو آفر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ نے جب بزنس لا میں پڑھے ہوں گے کانٹریکٹس کو، تو کانٹریکٹس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آفر اینڈ ایکسیپٹینس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی آفر کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے اور اس کانٹریکٹ کی بائنڈنگ ہوتی ہے، انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ادھر کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس آفر کی جا رہی ہے تھرو اپلیکیشن فرام دی انویسٹرز سائڈ کہ میں آپ کے شیئرز یا بانڈز کو خریدنا چاہتا ہوں، اس کی ویلیو اتنی دوں گا۔ پھر جب کارپوریشن وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہ ایک کانٹریکٹ بن جاتا ہے۔ بیچ میں جو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں اس کو ہم بینکس کہتے ہیں، یہ بینک کے تھرو سارے جو ہے ڈیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ کارپوریشنز ان چیزوں میں انیشیل پبلک آفرنگ میں یا جو ہے شیئرز کی الاٹمنٹ میں اتنا جو ہے ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، تو وہ بینکس کی سروسز لیتی ہیں اور ان بینکس کو ہم انویسٹمنٹ بینکس کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی کارپوریشن شیئرز کو الاٹ کرتی ہے۔ تو ادھر ہم نے دو باتیں کی، آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ تو جو بھی آفر اینڈ ایکسیپٹنس میں جو بھی قانون ہمارے پاس عام کانٹریکٹس میں ہوتے ہیں، اسی الاٹمنٹ آف شیئرز میں بھی وہی قانون کو ہم فالو کریں گے، وہی طریقہ کار کو، وہی رولز کو، وہی ریسٹرکشنز کو فالو کیا جائے گا۔ رولز ریگارڈنگ الاٹمنٹ آف شیئرز، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اپلیکیشن فارم، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ہوتا ہے پروسپیکٹر، جو کہ انویٹیشن ہوتا ہے کہ ہمارے شیئرز جو ہیں بیچنا چاہتے ہیں اور کمپنی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کتنے شیئرز ہوں گے، کتنا نامینل کیپٹل ہوگا، کتنا جو ہے شیئرز کو یا ڈیبینچرز کو ہم ایشو کریں گے، اور جنرل پبلک سے انوائٹ کرتی ہے کہ اب آپ اپلیکیشنز دیں، آپ ہمیں آفرز دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ کمپنی خود اسپیسیفائی کرتی ہے کہ کس طریقے کا فارم ہوگا، اور اس پر ہمیں اپلیکیشنز آپ دیں گے شیئرز یا ڈیبینچرز کے لیے، کہ آپ فار ایگزامپل اگر میں کچھ شیئرز خریدنا چاہتا ہوں تو میں پھر اس پر اماؤنٹ بھی لکھ لوں گا کہ اتنی اماؤنٹ پر لینا چاہتا ہوں، اور اتنے جو ہے اس میں وہ بھی ہوگا کہ نمبرز آف شیئرز کتنے ہوں گے۔ پھر دوسرا ہے ہمارے پاس آفر اینڈ ایکسیپٹنس، کہ یہ جو اپلیکیشن فارم ہے جب آپ اپلائی کر رہے ہو شیئرز یا ڈیبینچرز کے لیے تو آپ کیا کر رہے ہو، آفر دے رہے ہو کمپنی کو کہ میں شیئرز خریدوں۔ جب کمپنی اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، یہ جو ہے کانٹریکٹ بائنڈنگ کانٹریکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کنڈیشنل آفر اینڈ ایکسیپٹنس فار آفر۔ کنڈیشنل آفر
اینڈ ایکسیپٹینس فار آفر، کہ آپ جو ہے آفر کو یا ایکسیپٹینس کو کنڈیشنل نہیں کر سکتے. جس طرح ہم نے بزنس لا میں یہ قانون یہ جو ہے کانٹریکٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری جو آفر ہے یا ہماری جو ایکسیپٹینس ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہو سکتی، انکنڈیشنل ہوگی، مشروط نہیں ہوگی. لیکن ایک جو کنڈیشن ہے جو کہ فار ایگزامپل یہ ہو گئی کہ اگر اوور سبسکرپشن ہو گئی، مطلب کہ آپ کی اپلیکیشن زیادہ ہو گئی اور آپ کے جو شیئرز ہیں وہ کم ہیں، اوور سبسکرپشن ہو گئی، تب کیا ہوگا؟ تب ہمارے پاس جو ہے یہ شیئرز پرو ریٹا بیسس پر یا یہ شیئرز جو ہے پروپورشنیٹ بیسس پر جو ہے شیئر ہولڈرز میں تقسیم کیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو ہے یہ جو کنڈیشن ہے یہ اپلیکیشن فارم پر پرنٹڈ ہوگی پہلے سے ہی. پراپر اتھارٹی سے مراد ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو الاٹمنٹ آف شیئرز ہوں گے وہ بائی پراپر اتھارٹی، مطلب جو الاٹ کرے گا شیئرز اس کے پاس پراپر اتھارٹی ہونا ضروری ہے. اور ان کیس آف کمپنی پراپر اتھارٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس. اگر پراپر اتھارٹی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ الاٹمنٹ آف شیئرز نہ کریں تو اس شیئرز کی الاٹمنٹ کو ہم ویلڈ نہیں سمجھیں گے. پھر ہمارے پاس ریزنیبل ٹائم، کہ فار ایگزامپل اپلیکیشن فارم کے سبمٹ ہونے کے بعد ریزنیبل ٹائم کے اندر کمپنی کو یہ آفر کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. کمپنی کو اس آفر کے جو ریسپانس میں کچھ نہ کچھ آنسر دینا ہوگا، ایکسپٹینس یا ریجیکشن جو ہے وہ کرنی ہوگی. تو اگر ریزنیبل ٹائم کے اندر کمپنی اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو فار ایگزامپل میں نے کسی کمپنی کے شیئرز کے لیے اپلائی کیا اور وہ شیئرز جو ہیں کمپنی نے مجھے ریزنیبل ٹائم کے اندر جواب نہیں دیا. ابھی ریزنیبل ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی پر، لیکن جتنا جلدی ہوگا اتنا بہتر ہے، کہ اتنا بہتر ہے کہ آپ جو ہے رسپانس دے دیں. ٹھیک ہو گیا. تو ریزنیبل ٹائم کے اندر اس شیئرز کی الاٹمنٹ کرنا ضروری ہے، اس شیئرز کو کی اپلیکیشن کا جو ہے جواب دینا ضروری ہے. ادروائز اس کانٹریکٹ جو ہے ریووکڈ ہو جائے گا، کانٹریکٹ جو ہے کینسل ہو جائے گا یا کانٹریکٹ ہوگا ہی نہیں. ادروائز جو آفر ہے وہ کینسل ہو جائے گی یا ریووک ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. فکٹیشیس نیم سے کیا مراد ہے؟ فکٹیشیس کا مطلب ہوتا ہے انٹرو نیم یا ایسا نام جو کہ حقیقت میں نہ ہو. تو فکٹیشیس نیم سے کیا مراد ہے اور ادھر یہ کس طرح ریلیٹڈ ہے؟ کوئی بھی پرسن جو اس طرح کا کام کرے کہ کمپنی کو آمادہ کر دے اس شیئرز کی الاٹمنٹ کے لیے یا شیئرز کی ٹرانسفر کے لیے، ایسے لوگ، ایسے بندے کے نام پر یا ایسے نام پر جو کہ فکٹیشیس ہو، جو کہ انٹرو ہو، تو اس بندے کو جس نے آمادہ کیا ہے کمپنی کو یا جس نے کمپنی کو پرسویٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے اس بندے کو جو کہ فکٹیشیس بندہ ہے یا فکٹیشیس پرسن ہے یا فکٹیشیس نیم ہے، اس کو آپ شیئرز الاٹ کریں یا اس کے نام پر ٹرانسفر کریں تو ایسے بندے جو ہے پنشیبل بائی لا ہے اور اس کی امپریزنمنٹ جو ہے وہ اپ ٹو 5 ایئرز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھے ہمارے پاس رولز ریگارڈنگ الاٹمنٹ آف شیئرز. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ریسٹرکشنز ریگارڈنگ الاٹمنٹ آف شیئرز کے بارے میں پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.